Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العلي العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. جب زمین تھر تھرا دی جائے جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے اور آدمی کہے اسے کیا ہوا, اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی, اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا. اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں. تو جو ذرہ بھر بھی بھلائی کرے گا اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر بھی برائی کرے گا اسے دیکھے گا. سچ فرمایا اللہ نے, وہی بزرگ اور برتری والا ہے. بے شک جزاک اللہ حافظ و قاری نعمان حسینی صاحب. السلام علیکم ناظرین. 28ویں رمضان المبارک کی پر نور محفل میں جسے ہم باران رحمت کہتے ہیں, میں علی خان اور آمنہ ملک آپ سب کو تہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی یہ محفل پر نور اس لیے ہے کیونکہ آج ہم وجہ تخلیق کائنات, شائع کنین, محسن انسانیت, رحمت للعالمین, صاحب تاج, محبوب رب کائنات, احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کی اطاعت ذکر کریں گے. وہ ذات جن کی وجہ سے یہ کائنات ہے, آپ ہیں, ہم ہیں اور یہ رمضان بھی. وہ وجہ تخلیق کائنات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارا ایمان ہے. ان کی محبت جس دل میں ہوگی وہ کبھی کسی غلط راہ پہ چل ہی نہیں سکتا, اور اگر کبھی غلطی سے بہک جائے یا بھٹک بھی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ صحیح راہ پہ لے آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پہلا قدم ان کی اطاعت ہے. یعنی یہ نہیں ممکن کہ جہاں محبت ہو وہاں اطاعت نہ ہو. ایک حدیث کا مفہوم ہے, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. بے شک
حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کے مال، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دنیا بھر کی خوشیاں. خود اللہ سبحانہ و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. ان کی سنت پہ چلنا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے اور دنیا و آخرت کی امان بھی اسی میں ہے. قرآن مجید میں سورہ توبہ آیت 24 میں اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سب رشتوں اور دنیاوی چیزوں پہ فوقیت دی ہے. ہم یہ سب باتیں آج جانیں گے. ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ ایز یوزول آپ کو پتہ ہے روزانہ ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم ان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی اطاعت، اس پہ بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اللہ کرم اللہ. آداب عرض ہے، باران رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارا 26واں روزہ چل رہا ہے اور سب سے پہلے تو السلام علیکم کہہ دیتے ہیں علامہ جواد صاحب کو. کیسے ہیں علی بھائی؟ آپ ٹھیک آپ بہت شکریہ، اللہ کا کرم. ماشاءاللہ روز آپ واقعی پرنور لگتے ہیں. ماشاءاللہ، محبت آپ کی. جناب اگر آپ کی اجازت ہو تو وقت کی، کیونکہ ہمیشہ ہمارے شو میں پابندی ہوتی ہے، ہماری گفتگو جو ہوتی ہے اتنی تیز رفتار سے گزر جاتی ہے کہ میں بالکل ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا. تو پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کی اطاعت کے بارے میں قرآن پاک نے کیا بیان کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید نے بڑے واضح الفاظ میں اس بات کا اعلان فرمایا کہ اے حبیب، آپ ان تمام لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ بھی انہیں اپنا حبیب بنائے اور اللہ انہیں اپنا دوست بنائے، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو ان سے کہہ دو کہ پس مجھ محمد کی اتباع کریں، میری پیروی کریں، مجھے فالو کریں. یحببکم اللہ، اللہ انہیں اپنا دوست بنا لے گا. اس میں بنیادی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ قرآن مجید نے اپنی اس آیت کے اندر، اس حکم کے اندر اللہ نے اپنی دوستی کو، اپنی محبت کو مشروط کیا ہے رسول اللہ کی اتباع کے ساتھ، رسول اللہ کی پیروی کے ساتھ، رسول اللہ کو فالو کرنے کے ساتھ. اے حبیب، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو بھی چاہتا ہو کہ محبت کے درجے پر اللہ کے ساتھ آنا چاہے، یعنی محبوب خدا بننا چاہتا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کی محبت کو اپنے دل میں جاگزیں کرے اور آپ کی محبت کا چراغ اپنے دل کی قندیل میں جلانے کے بعد اپنے وجود پر آپ کی سنت مبارکہ کو جب وہ نافذ کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنی محبت کا مرکز اور محور بنا لے گا. دیکھیے، جب بھی اتباع کی بات ہوتی ہے، جیسے اطاعت کی آپ نے بات کی، یہ ایک فرق انشاءاللہ آگے چل کے واضح ہو جائے گا کہ اطاعت اور اتباع یہ دو لفظ الگ الگ استعمال ہوئے ہیں، اور اطاعت کا لفظ بھی رسول کے لیے آیا ہے اور اتباع کا لفظ بھی رسول کے لیے آیا ہے. اپنے مقام پہ اس کا فرق بہرحال موجود ہے. آیت جو میں نے پڑھی، قرآن نے کہا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا دوست بنائے تو تم پیغمبر کی اتباع کر لو، پیغمبر کو فالو کر لو. یعنی رسول اللہ سے محبت مشروط کر دی گئی کہ اگر تم اتباع کرنا چاہتے ہو تو پہلے محبت کرو، کیونکہ یہ فطری تقاضا ہے کہ جس شخص سے انسان کو قلبی طور پر جھکاؤ ہوتا ہے، اس کی طرف دل اس کا مائل ہوتا ہے، اس کا ایک ریلیشن ایسا ہوتا ہے دل کے حوالے سے، قلبی حوالے سے، کہ جب وہ محبت کے حوالے سے اس کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے تو فطری طور پر پھر جو چیزیں اسے پسند ہیں وہ اسے پسند ہو جاتی ہیں، جو اس کو ناپسند ہیں وہ اسے ناپسند ہو جاتی ہیں. قرآن بتلانا یہ چاہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری گناہ بھری زندگی میں نیکی کی بہار آ جائے، تمہاری کفر و شرک سے اندھیری زندگی کے اندر ایمان اور اسلام کی روشنی منور ہو جائے، تو تمہیں چاہیے اپنے دل میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چراغ روشن کرو، اور اس کے بعد رسول اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کو صدق دل سے اس پہ جب عمل پیرا ہوگے تو تم محبت خدا کی اس منزل پر آ جاؤ گے کہ جب خدا بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے ہر عمل کو خدا یقیناً بارگاہ میں قبول بھی کرنے والا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس پر تفصیلاً اور باتیں ہم کریں گے، لیکن کل جو ہماری ڈسکشن چل رہی تھی فطرے کے حوالے سے، اس کے بارے میں بھی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی، میں اس بارے میں ایک دو تین مسائل اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ فطرے کے حوالے سے جب ایک کل بات آئی تھی کہ اگر 3-4 افراد گھر کے ہم خود رہنے والے ہیں اور 2-3 اس کے ساتھ ملازمین ہیں، اور ملازمین سال بھر تقریباً ساتھ رہتے ہیں اور پھر جب وہ عید سے کچھ ہفتہ پہلے، 10-12 دن پہلے چلے جاتے ہیں، تو کیا ان کا فطرہ، اس میں ایک مسئلہ تھوڑا سا یہ ایڈ کر لیا جائے کہ جب وہ آپ کے ساتھ تو رہ رہے ہیں، ان کا یہ شمار تو کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، لیکن فطرے میں ایک بات کی قید علماء نے اور لگائی ہے کہ جب فطرہ نکالا جا رہا ہو اس وقت وہ آپ کے ہاں موجود ہوں.
یہی ہم پوچھ رہے تھے. تو جب وہ آپ کے یہاں موجود نہیں ہے تو اب آپ پر ان کا فطرہ واجب نہیں ہے. واجب نہیں ہے. اور واجب نہیں ہے کا مقصد یہ ہوا کہ آپ نے اگر ان کی طرف سے فطرہ نہیں نکالا تو آپ سے نہ اس کا سوال ہوگا, اور انہوں نے اپنا فطرہ اگر خود ادا نہیں کیا تو ان سے خود اب سوال ہوگا قیامت کے اندر کہ اپنا فطرہ ادا. ایک بات اور فطرے کے حوالے سے ایک جو میں نے کل آپ کے سامنے جو غالباً سوال کیا تھا بہن نے کہ اس میں اگر چاہیں تاکہ کسی کو مدد ہو جائے, کچھ پہنچ جائے, اس میں تھوڑی اور وسعت اسلام نے دی ہے. ہم نے تو یہ کیا تھا کہ یقیناً آپ تھوڑا پہلے اسلام مقدس میں اس میں اتنی زیادہ وسعت ہے کہ پہلی رمضان کو بھی چاہیں تو فطرے کی رقم نکال کے الگ کر لیں اور پہلی رمضان کو کسی مستحق کو دے دیں تاکہ اس کے رمضان کا گزر بسر بھی آرام سے ہو جائے, اس کی افطار سحر کا انتظام, اور اس کو آپ نیت یہی کر لیں کہ میں نے فطرہ نکالا ہے. اور جو بالکل اینڈنگ ٹائم بتایا گیا فطرہ دینے کا وہ یہ ہے کہ عید کے دن زوال سے بعد میں تاخیر نہ کریں, یعنی عید کے دن 12 بجے سے پہلے کم سے کم وہ جس مستحق کا ہے اس کے ہاتھ میں اس کو پہنچا دیں. تو اتنی بھی جھوٹ ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں, لیکن ظہر کے وقت سے پہلے عید کے دن دے دیں, ورنہ پھر کہا جائے گا اس شخص نے گویا کہ فطرہ ادا نہیں کیا اور اس کے لیے پھر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. میں نے کیونکہ ہماری بات سوشل میڈیا کی بھی چل رہی تھی تو ایک میسج یہ آ رہا ہے کہ فطرہ دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ پیسے نہ دیں بلکہ اناج دیں. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جی اس میں بھی یہی بات ہے. دیکھیں اصل تو اناج کے حوالے سے ایک بات ہوئی. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اناج کی قیمت اس میں بتائی گئی ہے کہ آپ وہ قیمت آپ دینا چاہ رہے ہیں یا اتنی اناج اگر آپ دے سکتے ہیں تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ چیز وہی ہے. اناج کو اگر آپ دیں گے تو کہا جائے گا یہ گندم جو ہے یہ عین ہے, یعنی عین سے مراد ایز اٹ از وہی گندم دے دیا. اب آپ نے 3 کلو گندم کے جو پیسے نکالے کہا جائے گا یہ اس گندم کی مالیت ہے. نہیں لیکن معاف کیجیے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن جہاں تک میری سمجھ میں جو کچھ میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ فطرے کے معنی یہی ہیں کہ کوئی کسی کے گھر میں کھانا پینا نہ ہو. تو اگر آپ پیسے دیتے ہیں, پیسوں کے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اپنے لباس بنوا سکتے ہیں یا جو بھی ہے. اگر آپ کھانا دے تو آپ یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ وہ بھوکا نہیں رہے گا عید کے دن پر, اور یہ صرف کھانے سے محدود ہو جائے گی. جی اس میں یہی ہے. دیکھیں اگر آپ مال دیں گے تو یہ مال ہو سکتا ہے اس کے کتنے مصارف میں کام آ جائے. ہو سکتا ہے اس کے گھر میں کوئی ایسا شدید مریض ہے کہ جس کے ہاں اس وقت کھانے سے زیادہ اس کے علاج کی ضرورت ہے, کھانے سے زیادہ اس کی تعلیم کی ضرورت ہے, کھانے سے زیادہ اس کو لباس کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر مال ہی دیا جا رہا ہے اور اسلام نے اسی پہ زور دیا اور رائج بھی یہی طریقہ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مال ہی فطرے کی رقم میں آپ دے رہے ہیں 3 کلو آٹا یا گندم کے جو کے حساب سے جو بھی آپ کے ملک میں شہر میں رائج ہے تو انشاءاللہ اس کو ہی خدا قبول کرنے والا ہے. نہیں تو اگر آپ وہ اصل وہ چیز دینا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی ادائیگی تو بہرحال ہو جائے گی, لیکن بہتر یہ کہ اسی مال کو دے دیں تاکہ اس پیسے سے جو وہ چاہتا ہو وہ خود اپنے لیے خرچ کرے. سبحان اللہ, جزاک اللہ. یہ کل جو ہماری ڈسکشن چل رہی تھی فطرے کے حوالے سے تھوڑا بہت علامہ صاحب نے ایڈ کر لیا ہے. امید ہے کہ ہمارے تمام ناظرین جن کے دماغ میں میری طرح تھوڑی بہت کنفیوژن ہوگی وہ اب ریزالو ہو چکی ہے. ہم آج کی ڈسکشن پر دوبارہ سے آئیں گے, لیکن ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. اللہ کرم اللہ کرم کرم. آداب عرض ہے, بحران رحمت میں دوبارہ سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. علامہ صاحب ہماری ڈسکشن چل رہی تھی کہ آج کے دور میں درود کی فضیلت کے بارے میں ہمیں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ سے محبت کے اظہار کے جہاں دیگر طریقے قرآن نے اور احادیث نے ہمیں بتائے, اس میں سب سے بہترین طریقہ پیغمبر پر اور ان کے آل پر درود بھیجنا ہے. درود کی فضیلت کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ درود اللہ نے بندوں کو بھیجنے کا حکم بعد میں دیا ہے. پہلے اس نے خود درود اپنے نبی پر بھیجی, رحمت بھیجی, اور پھر اپنے فرشتوں کو حکم دیا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو اے اہل ایمان تم بھی اپنے نبی پر, تم بھی اس نبی پر درود بھیجا کرو. درود کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ درود بھیجتا ہے, فرشتے درود بھیجتے ہیں اور مومنین درود بھیجتے ہیں, اور درود بھیجا ہی مومن کرتا ہے, رسول اللہ پہ درود کی کثرت کرتا ہی مومن ہے. اللہ جب درود بھیجتا ہے یاد رکھیے گا اس میں ایک فرق ہے. جب ہم درود بھیجتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ رحمت نازل فرما, یہ ہم کہتے ہیں. بالکل. ملائکہ جب درود بھیجتے ہیں تو ملائکہ بھی یہی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد. سوال یہ بات ہوتا ہے جب اللہ درود بھیجتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اب اللہ تو نہیں کہے گا اللہ. اس میں ایک بہت بہترین جملہ جو میں چاہ رہا ہوں, اور پھر یہ آپ کا سوال کا جواب بھی ہو جائے گا. رسول اللہ پر جب درود اللہ بھیجتا ہے تو اللہ لفظاً کچھ پڑھتا نہیں ہے اس طرح سے. درود کا لفظی معنی, صلوات کا لفظی معنی ہے رحمت. اللہ جب اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہے تو اللہ اپنے نبی کو اپنی رحمت سے اتنا قریب تر کر لیتا ہے کہ جہاں کوئی شخص پہنچ نہیں سکتا.
کیا بات. اور یہاں سے رسول اللہ کے اس عظیم مقام کا اندازہ لگائیں کہ جب سے پروردگار ہے اس وقت سے نبی پر درود بھیجا جا رہا ہے، اور جب تک خدا رہے گا جب تک درود بھیجی جائے گی. اور درود کا معنی ہے صلات. صلات کا لفظ نکلا ہے وصال سے. وصال جب ہم کسی کے لیے کہتے ہیں فلاں کا وصال ہو گیا، تو وصال کا معنی ملنا، وہ اللہ سے مل گیا. وصال کا لفظ نکلا ہے صلات سے، یعنی بار بار اللہ اپنے نبی پر صلوات بھیج کر اپنے حبیب کو اپنے سے. تو مومن وہی ہوتا ہے جو اس رشتے کو قائم رکھے اور اپنے نبی پر کثرت سے درود بھیجے، نہ کہ اس رشتے کو توڑنے کی کوشش کرے، کبھی کسی بہانے سے کبھی کسی بہانے سے. بلکہ روایات میں یہاں تک لفظ موجود ہے کہ جس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے، اور وہ مجھ پر درود پڑھنا بھول جائے تو وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا. وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا. اب اس میں آپ سمجھیے، اس کو جنت کا راستہ بھول جائے گا کا مطلب یہ ہوا کہ جا صحیح منزل پر رہا تھا لیکن وہ بھول گیا. بھولا ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد بھول جائیں. فرمایا جتنی عبادتیں کر کر چلے جاؤ، اگر تم نے کثرت سے محمد والے محمد پر درود نہ بھیجا تو تم جنتی ہوتے ہوتے ایسا نہ ہو کہ جہنمی بن جاؤ. اور درود وہ عبادت ہے. اور میں ایک چیز اور عرض کروں، درود اور سلام میں کیا فضیلت؟ لفظ کہتے ہیں نا درود و سلام. درود الگ لفظ ہے، سلام الگ لفظ ہے. جسے عربی میں ہم کہتے ہیں صلاۃ و سلام. درود کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں اور سلام کو سلام ہی کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں کسی نبی پر درود نہیں ہے، سلام ہے. دیکھیں سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین. لیکن جب حضور کی بات آئی تو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. میں اپنے حبیب پر صرف سلام نہیں، میں اپنے حبیب پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہوں. درود کو مخصوص کر دیا رسول اللہ سے اور ان کی آل کے ساتھ. سلام سارے نبیوں پہ بھیجا، ہر نبی کا اپنے مقام پہ آ رہا مقام، لیکن میرے رسول کا مقام یہ ہے کہ ان پر کثرت سے درود بھیجا رہا ہے. اور درود کی فضیلت کے لیے ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ درود جب آپ پڑھتے ہیں، دیکھیے جب بھی حضور کا نام آئے، کوئی ادب سے اپنے انگوٹھوں کو آنکھوں سے لگاتا ہے، یہ محبت کے طریقے. کوئی ادب سے حضور کا نام کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ رہا ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے ادب کے طریقے دنیا میں ہو سکتے ہیں، ساری زندگی اگر انسان وہ ادب کے طریقے اپناتا رہے تو رسول اللہ کی محبت کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. کجا ہم ذرا سی چیزوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے، وہ کیوں ہوتا ہے، یہ کہاں سے آیا، وہ کہاں سے آیا. یہ محبت کرنے والے لوگوں کا انداز اور طریقہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہمیں جب اپنے رسول سے محبت کرنی ہے تو ہر وہ محبت کا انداز جس انداز سے ہم محبت کر سکتے ہیں ہم اپنے رسول سے محبت کا اظہار کریں گے. میں ایک جملہ اس میں کہہ کے بات کو تمام کر دوں. درود، جب بھی رسول کا نام آئے آپ درود بھیجتے ہیں. اب دیکھیے، اب سیٹنگ دیکھیے کیا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ آخری میں پھر رسول کا نام آیا، پھر درود واجب ہوئی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب پھر درود کا سلسلہ ہے، یعنی مسلسل رحمتوں کا سلسلہ اللہ نے محمد والے محمد کے لیے رکھا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ نماز جب ہو رہی ہو، دنیا بھر میں جہاں کہیں نماز پڑھی جا رہی ہو، وہاں نماز کے اندر تشہد پڑھا جا رہا ہوگا. جہاں تشہد پڑھا جا رہا ہوگا وہاں درود ابراہیمی پڑھی جا رہی ہے. اور جتنی مرتبہ نماز ہوگی اتنی مرتبہ درود ہوگی. اور یہ جو آپ علی بھائی دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں وقتوں کا ڈفرینس ہے، جو ٹائم ڈفرینس آپ کو نظر آتا ہے کہ کہیں دن، کہیں صبح، کہیں شام، شاید اس میں ایک وجہ یہ ہو کہ اگر یہاں پر عشاء کی نماز ختم ہو گئی تو کہیں پر صبح ہو رہی ہے، وہاں صبح کی نماز ہو، صبح نماز میں تشہد ہو، تشہد میں محمد والے محمد پر درود ہو. ایک درود کا سلسلہ ہے جو محمد والے محمد پر چلتا رہے. اور ہمیں توفیق ہو کہ خدا کے ہم اس حکم پر کثرت سے عمل کرتے ہوئے اپنی فضول گفتگو سے بچتے ہوئے. آج انسان لوگ پوچھتا ہے وقت پاس ہونے کا کوئی طریقہ بتا دیں. میں سمجھتا ہوں کہ وقت کو اہم طریقے سے اور احسن طریقے سے گزارنے کا اس سے اچھا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے کہ اپنی ہر سانس میں آپ کثرت سے محمد والے محمد پر درود بھیجیں. اپنی انگلیوں کے نشان پہ درود گنتے رہیں. ضروری نہیں کہ تسبیح ہو تو درود پڑھا جائے، وہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ پڑھتا ہے. کاؤنٹر طرح طرح کے آپ آج دیکھیں تسبیح کے آ گئے. میں سمجھتا ہوں کثرت سے محمد والے محمد درود پڑھے، انسان شیطانی وسوسوں سے بچے گا، برائیوں سے بچے گا. اور درود کے بارے میں صرف ایک جملہ کہہ کے، یہ موضوع اصل میں اتنا وسیع ہے کہ میں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو سمیٹوں گا، ایک جملہ کہہ کے بات ختم کر دوں. درود کی فضیلت کے بارے میں علماء نے لکھا کہ روز محشر جب اعمال نامے ہمارے ترازو میں تولے جا رہے ہوں گے، مثلا میرے اعمال نامے تولے جا رہے ہیں، نیکیاں میری اتنی نہیں، گناہ میرے زیادہ ہیں، تو کہا جائے گا اس کے نیکی کے پلڑے میں اس کی وہ درود اور وزن بنا کے رکھ دی جائے جو یہ دنیا میں پڑھا کرتا تھا. چنانچہ جب درود کے وزن کو اس زمانے میں اس شان کے مطابق جب رکھا جائے گا تو درود کے وزن سے جب وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا تو اس کی نیکیاں بھاری ہو جائیں گی، اس کے گناہ ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت ہی اچھی طریقے سے آپ نے سمجھایا. رحمت صاحب مجھے یہ ایک اسی دن ہم ذکر بھی کر رہے تھے، آپ لوگوں نے بتایا کہ دعا کا وزن بھی بہت بڑھ جاتا ہے جب درود شریف کے پڑھ کے آپ دعا کرتے ہیں. تو یہ وعدہ ہے کہ جو درود شریف پڑھ کے دعا کرے گا انشاءاللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی. آمین. جی اس میں بھی دیکھیے یہی بات ہے. ہم تو ایک بات جانتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو.
اب وسیلے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. آپ عمل صالح کو وسیلہ بنائیں, آپ اپنے نماز روزے کو وسیلہ بنائیں. میں سمجھتا ہوں جب نماز روزہ قرآن یہ چیزیں وسیلہ بن سکتی ہیں تو وہ رسول جس کے صدقے میں رمضان ہے, جس کے صدقے میں نماز ہے, جس کے صدقے میں قرآن ہے, اگر اس رسول کو اور اس کی اولاد ہی کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جائے. میں ایک واقعہ قرآن مجید کا مختصراً آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ اس سے اہمیت واضح ہو جائے. ہمیں دعاؤں میں وسیلہ بنانے کا حکم نہیں ہے. علی بھائی قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں سورہ مبارکہ بقرہ میں جناب آدم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے, اور جب جناب آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا, انہیں جنت سے کہا گیا کہ اب آپ زمین کی طرف تشریف لے جائیے اور وہاں جا کر حکم خدا کو پھیلائیں. جناب آدم علیہ السلام گریہ کرتے رہے, روتے رہے. سورہ بقرہ کی آیت ہے فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. جب آدم علیہ السلام مسلسل گریہ کرتے رہے, روتے رہے, اللہ کہتا ہے ہم نے اپنے بندے آدم کو کچھ کلمات کی تلقین کی, القاء کیا, الہام کیا, اس کو بتائے, اس کو سکھائے, جو بھی لفظ کہیں. فتاب علیہ, پھر ہم نے ان کلمات کے وسیلے سے آدم کی توبہ کو قبول کیا. انہ هو التواب الرحیم, اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس آیت میں کلمات سے مراد کیا ہے؟ ہم نے اپنے آدم کو کلمات سکھائے, کلمہ نہیں کہا, کلمات سکھائے, کچھ کلمات سکھائے. اب وہ ہیں کیا؟ ایک اہل سنت کے عالم کی تفسیر میرے پیش نگاہ ہے, تفسیر سالبی اہل سنت کے عالم دین ہے. امام سالبی 4 صدی ہجری کے عالم اہل سنت کے, آج کے عالم نہیں. امام سالبی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں پہلی جلد کے اندر اس آیت کے ذیل میں سورہ بقرہ میں, ان سے جب پوچھا گیا کہ اس کے معنی کیا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حضور کے چچا زاد بھائی ہیں اور مفسر قرآن, ایک بہت بڑا درجہ جنہیں حبر الامہ کہا جاتا ہے امت کے اندر, عبداللہ ابن عباس سے جب پوچھا وہ کلمات کیا تھے, فرمائے وہ کلمات کیا تھے؟ آدم علیہ السلام نے یوں کہا اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد, اے اللہ میں تجھ سے محمد اور آل محمد کے صدقے میں دعا کرتا ہوں میری اس توبہ کو قبول کر. ایک روایت میں جملہ یہ لکھا ہے, اور ایک روایت میں حضرت آدم نے فرمایا اللہم انی اسألک بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین. آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے اللہ تجھے واسطہ محمد کا, تجھے واسطہ علی کا, تجھے واسطہ فاطمہ حسن حسین کا, میری تو. میں ایک جملہ کہہ کے بات ختم کر دوں, جب میرے اور آپ کے باپ جناب آدم علیہ السلام کی دعا ان کے وسیلے کے بغیر قبول نہیں ہوتی, تو آج کا مسلمان کن ہواؤں میں ہے اور کن فضاؤں میں ہے کہ محمد و آل محمد کا وسیلہ انبیاء علیہ السلام, حالانکہ انبیاء علیہ السلام کی طرف گناہ کی نسبت دینا بھی اسلام سے خارج کر دے گا. وہ ترک اولا جو ہوا اس سے انہوں نے دعا مانگی اور وسیلہ دیا محمد و آل محمد کا, تو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی دعاؤں کو جب وسیلہ بنائیں تو محمد و آل محمد کی رحمت و صلوات سے اس کو جب مزین کریں گے انشاءاللہ دعا کا وزن بھی بڑھ جائے گا اور دعا قبول بھی ہو جائے گی. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور مزید اس پہ اسی ٹاپک پہ بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اللہ کرم, اللہ کرم, اللہ کرم.